یونانیوں کا ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں whom the gods wish to destroy، جس کو خداوند تباہ کرنا چاہتے ہیں، they first drive them mad، جس قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں خدا، ان کے تو بہت سارے خدا ہوتے تھے تو اس واسطے وہ گاڈز کا لفظ ہے وہاں، پر بہرحال نصیحت سمجھنی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں they first drive them back، تباہی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پہلے وہ پاگل ہو جاتے ہیں، یعنی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اللہ بخشے حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے ہم میں سے ان سے واقف ہوں گے، ہمدرد فاؤنڈیشن یا روح افزا اور بہت بڑی شخصیت تھے اور بہت بڑے صاحب علم تھے اور ہر اعتبار سے بہت بڑے صاحب کمال تھے، بہت بڑے صاحب خیر تھے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے جنگ اخبار میں ان کا ایک مضمون چھپا یا ان کے حوالے سے ایک خبر چھپی کہ پاکستان میں، اب وہ مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، کہ پاکستان میں اس وقت 15 یا 20% لوگ ذہنی امراض میں مبتلا ہیں۔ اب میں کب بات کر رہا ہوں، حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم نے بہت پہلے ہی شہید کر دیا۔ دیکھیں یہ زندہ اور مردہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ جو قومیں ایسے لوگوں کو، اب دیکھیں کیسی بڑی جہالت ہے، اس آپ یونانی محاورے کو سامنے رکھے کہ جب خدا ارادہ کرتے ہیں کسی کو قوم کو تباہ کرنے کا تو پہلے ان کی عقل معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہماری جو عقلیں معاف ہوئی ہیں وہ تو ہمارے اپنے برے اعمال سے ہوئی ہیں۔ یہ بھی اب یہ تو ایک یونانی فکرہ تھا، مگر اسلام کے طور پہ ہمارے کو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو قرآن کہتا ہے نا کفار کے بارے میں کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، یہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک پہلے مہر لگاتے ہیں اور پھر ان کو اندھا بہرا گونگا کر کے وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں یا جہالت پہ چلے جاتے ہیں۔ نہیں، دراصل پہلے انہوں نے ایسے اعمال کیے ہوتے ہیں اور ایسے کفریہ کام کیے ہوتے ہیں اور کرتے 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 پھر جب اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں گمراہی کے، تو اس مقام پہ جا کے ان پہ اللہ پاک مہر لگاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ پاک پہلے مہر لگاتا ہے اور پھر ان کو گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، اللہ تو گمراہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ تو نہیں چاہتا کہ مخلوق کو تباہ کروں، اس کو عذاب دوں، مگر جو حدیث مبارکہ میں آتا کہ تمہارے اعمال تم پہ حاکم ہیں، من حیث القوم، جیسے ہمارے اعمال جاتے ہیں اوپر سے ویسے فیصلے آتے ہیں۔ تو حقیقت حال حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں جو عرض کر رہا تھا، انہوں نے غالباً فرمایا تھا کوئی اچھا بڑا فگر تھا، 20 سے بھی شاید زیادہ ہی ہوگا۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ہوئی کسی جگہ، تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب آپ نے یہ 20-25% پوری قوم کو آپ نے کہہ دیا کہ ذہنی امراض میں کا شکار ہیں۔ تو انہوں نے والد صاحب کو کہا کہ حنیف صاحب ہے تو زیادہ، میں نے کم بتایا ہے حقیقت۔ اور دیکھیے یہ ذہنی مرض ایک قوم کا کتنا بڑا ذہنی مرض اور بدقسمتی ہے اور محرومی ہے کہ جب وہ اپنے دانشوروں کو، جو حقیقی انٹلیکچلز ہیں، ایک تو آج کل کے بیکار قسم کے انٹلیکچل وہ نہیں، جو حقیقی انٹلیکچلز ہیں، جو دانشور ہیں، جن کو واقعی کہتے ہیں، اور ایسے صاحب خیر آپ دیکھیں حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا، یہ دارالعلوم کراچی کے ادارے کے سیکرٹری جنرل بھی تھے، اس کے علاوہ پوری ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد یونیورسٹی، خیر کے کتنے کام، بہت صاحب تقویٰ تھے، اور ایسی شخصیت تھی کہ جو ہر آدمی کے لیے بلا تفریق، کہ وہ کسی زبان کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی رنگ کا ہو، بلا تفریق سب کے لیے خیر پہنچانے والی شخصیت تھی۔ اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کو شہید کر دیا۔ بدبختی نہیں ہے جب قوم کے صلحاء کو ایک قوم شہید کرتی ہے تو اللہ کی رحمت کو وہ دعوت دیتی ہے یا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے؟ خود سوچئے۔ اور یہ کیا تنزلی کی نشانی نہیں ہے قوم کے اوپر یا لوگوں کی اخلاقیات کے اوپر یا لوگوں کی عقلوں کے اوپر کہ وہ محض اپنے سیاسی فوائد یا کسی قسم کے مالی فوائد کے پیچھے
ایسے بے ضرر لوگوں کو، یعنی جنہوں نے مال بھی اپنا مخلوق پہ خرچ کیا، جان بھی مخلوق پہ خرچ کی، علم بھی مخلوق پہ خرچ کیا. اور دیکھیں نا آج بھی ہمدرد فاؤنڈیشن اور ہمدرد یونیورسٹی اور ہمدرد ہاسپٹل کسی کا ذاتی ملک تو نہیں ہے، وہ تو ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک وقف ادارہ ہے. اور مخلوق کا خیر تو حضرت حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ قوم کی تنزلی، اور یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، یہ جو آج ہم پہ حالات ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں، یہ سب ہمارا اپنا. ہم نے تو زبانوں کو دیکھا، کوئی کافر ہے، خدا کا منکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، مگر ہماری زبان بولتا ہے تو ہم تو اسی کو ووٹ دیں گے، وہ ہمارا ہے. اور مسلمان بھائی جو اللہ رسول کا ماننے والا ہے، اگر وہ زبان دوسری بولتا ہے تو وہ اس سے تو میری دشمنی ہے. کیا کہیں گے؟ یوں تو تم سید بھی ہو، یہ تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغوان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ علامہ اقبال کا شعر ہے.